قرآن کا جو لفظ ہے یہ قرات سے بنا ہے۔ قرات کا معنی ہے پڑھنا، تو قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کس سے بنا ہے جی؟ قرات سے۔ قرات کا مطلب ہے پڑھنا، تو قرات سے سپرلیٹو ڈگری ہے قرآن، انگلش میں جسے سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بنا قرات سے قرآن، یعنی قرآن وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور بغیر کسی شک و شبہ کے نقل متواتر کے ساتھ، یعنی کہ ایک سے دوسرے زمانے کی طرف منقول ہوتے ہوئے آج ہمارے پاس صحیح حالت میں موجود ہے۔ نقل متواتر کا مطلب یہ ہے، یہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ اقدس پہ نازل فرمایا اور یہ صحابہ کرام کے سامنے سب سے پہلے پڑھی گئی۔ انہوں نے آگے تابعین، تابعین نے تبع تابعین، تبع تابعین نے آگے، چلتے چلتے 1400 سال گزرنے کے بعد بالکل ریالٹی اور حقیقت کے ساتھ یہ کتاب آج ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ پہلی کتابوں میں اور اس کتاب میں سب سے پہلا فرق یہ ہے، پہلی کتابیں آئی اللہ کے پاس سے لکھی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو اللہ نے لکھی ہوئی تختیوں میں کتاب عطا کر دی، لے جی یہ توریت ہے۔ آپ تختیاں اٹھا کے لائے اور اپنی قوم سے کہا یہ اللہ کی کتاب آ گئی۔ یعنی کہ قوم بنی اسرائیل رات کو سوئی، کوئی حکم نہیں تھا، اگلے دن کتاب آئی، یکدم 1000 حکم اللہ نے فرمایا، لو جی آج سے عمل شروع کر دو۔ ان کے لیے کتاب ایسے آئی، لیکن ہمیں اللہ نے ایسی کتاب نہ دی۔ ہم چونکہ امت ہیں اس محبوب کی جو اللہ کے محبوب ہے، اللہ نے ہمیں کتاب کو عطا کرنے کے لیے 23 سال کے عرصہ میں کتاب مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ یعنی ہمیں آہستہ آہستہ احکام دیے، پہلے 2 حکم آ گئے، پھر 3 آ گئے، پھر چینج بھی ہوئے جہاں آسانی تھی۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یا اللہ میری امت کو ایسے احکام عطا فرما جو ان کے لیے آسان سے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آخر میں اس کا ذکر کیا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس وہ پیارے رسول تشریف لائے ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری امت کو آسانی کے احکام ہو۔ حریص علیکم، تم پر بڑے ہی مہربان ہے، شفیق ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ بڑے مہربان اور بڑے ہی شفقت کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو آسانیاں عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات کی صورت میں 23 سال کے عرصہ میں یہ کلام مجید ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے یہ حکم ایک دم نہیں آیا کہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتی۔ آپ کو ایک دم کہا جائے یہ 1000 چیزوں پہ عمل کرنا ہے، ایک دم 1000 چیزوں پہ کیسے عمل ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کتابیں اسی طرح اللہ نے توریت لکھی ہوئی عطا کی، زبور ہے، انجیل مقدس، وہ کتابیں اللہ نے لکھی ہوئی تھی۔ لیکن یہ کتاب جب اتارنا رب نے چاہی تو اللہ نے اس کے لیے اپنے محبوب کے سینے کا انتخاب فرمایا، قلب مصطفیٰ کا انتخاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ریالٹی کو بیان کرتے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، اور اس حالت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا،
پہاڑ بھی یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. خاشعا من، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا متصدعا من خشیت اللہ کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے ڈر اور خوف سے. لیکن یہ ہمارے آقا کا قلب اقدس ہے. وحی کا نزول ہوتا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر پسینے کے قطرات آ جاتے. اب وحی کیسے آتی؟ کبھی اللہ رب العزت اپنے محبوب پر قرآن کی آیتیں اتارتا. ہمارے آقا فرماتے مجھے گھنٹی کی آواز آتی، سلسلۃ الجرس، اور یہ سخت ترین وحی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ کیفیت ختم ہوتی، ہمارے آقا اس کے بعد قرآن کی آیتوں کو تلاوت فرما دیتے. ایک انداز یہ تھا. قرآن اللہ تعالیٰ محبوب کے قلب اقدس یا پروردگار جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بھیجتا. آپ آیتیں لے کے آ جاتے. جبریل امین علیہ السلام پیارے آقا رب نے یہ حکم آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. اچھا، اب جو قرآن مجید ہے اس کی ساری نسبتیں اللہ نے اپنے محبوب سے جوڑی ہیں. مثلا آپ دیکھ لیجئے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. آپ کو جتنی بھی ورسز ملیں گی سابقہ کتب کی، ان کی نسبت کسی علاقے سے نہیں ہے. لیکن قرآن کی نسبت ہمارے محبوب مکہ میں ہے تو مکی قرآن ہو گیا، ہمارے آقا مدینہ میں ہے تو مدنی قرآن ہو گیا. اس کا مطلب کہ قرآن مجید فرقان حمید جب ہے نازل ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کے مطابق ہے. اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے تو مکی قرآن ہے. نہیں، ہجرت سے پہلے جتنا قرآن اترا وہ سارا مکی ہے. ہجرت کے بعد جتنا اترا وہ سارا کیا ہے؟ مدنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب مکی اور مدنی کی تقسیم یوں سمجھیے، دیکھیں علاقے کے لحاظ سے نہیں. مثلا طائف میں جو صورتیں اتری ہیں تو ہم اس کو طائف ہی نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اور جگہ پر بھی تھے. جو تبوک میں اتری ہیں تو وہ تبوکی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں جب تک سرکار مقیم تھے سارا قرآن اترا، وہ سب کا سب کیا ہے جی؟ مکی. اور ہجرت کے بعد اگر مکہ میں بھی اترا تو قرآن کیا ہے؟ مدنی. ہجرت کے بعد جو آیتیں مکہ میں بھی اتری ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ اس کا تعلق علاقے سے نہیں ہے، ہمارے آقا کی کیفیت کے ساتھ ہے. حضور ہجرت فرما جائیں تو قرآن مدنی بن جاتا ہے کیونکہ مسکن مدینہ منورہ ہے. اور ہجرت سے پہلے جو قرآن ہے وہ مکی ہوتا ہے. اور قرآن مجید جو ہجرت سے پہلے اترا وہ سورتوں کی تعداد ہے 86. کتنی ہے جی؟ 86. اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا اس کی تعداد ہے 28. ٹھیک ہے جی. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بنیادی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہمیں ضروری ہے. اچھا، اب قرآن مجید فرقان حمید جس طرح نازل ہوا ہے آج ہمارے پاس ویسا اس انداز میں نہیں ہے. ہمارے پاس جو قرآن لکھا ہوا آیا ہے قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا. نزول میں سب سے پہلی سورت جو ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن ہم جب کھولتے ہیں قرآن سب سے پہلے لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین. اچھا، جس ترتیب سے قرآن اترا ہے اسے کہتے ہیں ترتیب نزولی، کہ نازل ایسے ہوا. اور جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی. ترتیب توقیفی. ترتیب توقیفی وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے یہ قرآن لوح محفوظ پر ازل سے لکھا ہوا تھا. ازل سے، ابھی آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش نہیں ہوئی قرآن سارا لکھا ہوا تھا. اللہ اپنے علم سے جانتا تھا کہ کیا کیا آنے والے وقتوں میں ہوگا، کون کون سے سوال میرے محبوب سے ہوں گے اور اس کا جواب میرے محبوب دیں گے تو اللہ قرآن کی آیت ایسے اتار دے گا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں اللہ کے علم میں پہلے سے پوشیدہ تھی تو وہ سارا لوح محفوظ پر اس ترتیب سے لکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تو صحابہ کرام سے کہتے کہ اس آیت کو اس کے ساتھ، اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑیے. تو اس طرح وہ جڑتا گیا اور صحابہ کرام اس کو لکھتے گئے.
کسی نے چمڑے پہ لکھا، کسی نے اونٹ کی شانے کی ہڈی پر لکھا، اور کسی نے پتھر کی سلوں پہ لکھا، جو میسر آیا۔ تو بڑے بڑے باکسز پارچہ جات کے تیار ہوئے، کسی کے پاس 1 پارہ، کسی کے پاس 2 پارے، کسی کے پاس 3 پارے، وہ لکھا ہوا ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو جس ترتیب سے بتاتے جاتے، صحابہ اسی ترتیب سے یاد کرتے جاتے۔ تو ہزاروں صحابہ تھے جن کے سینے میں قرآن اس ترتیب کے ساتھ زبانی محفوظ تھا، ہزاروں سینے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ وہی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ترتیب والے قرآن کا دور کرتے تھے۔ ایک بار جبریل علیہ السلام قرآن پورا سناتے، ہمارے آقا سنتے، پھر ہمارے آقا پورا قرآن سناتے، جبریل علیہ السلام سنتے تھے۔ ترتیب کون سی تھی؟ توقیفی۔ ذہن میں رکھنا ہے، قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں، نزولی اور توقیفی۔ نزولی جس ترتیب سے نازل ہوا، توقیفی جس ترتیب سے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی، اور اسی ترتیب پر ازل سے لوح محفوظ پر قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہمارے پاس یہ ترتیب ہے، اور یہی ترتیب سے جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرماتے۔ جس سال ہمارے آقا کا وصال مقدس ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل سال میں 1 مرتبہ میرے ساتھ دور کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ آئے ہیں، لگتا ہے میرے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی پہلے سے خبر بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی بتاتے، صحابہ کے سینے پورے قرآن کو حفظ کے ساتھ یاد تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے دور بھی کرتے۔ اس طرح یہ قرآن محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے قرآن کے اندر ہی تقریباً 55 نام محفوظ ہیں، 55 قرآن کے اندر سے۔ قرآن کے کچھ ذاتی نام ہیں، کچھ قرآن کے صفاتی نام ہیں۔ قرآن کے ذاتی نام کے اندر مثلا القرآن مجید، یہ اس کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح قرآن کو الذکر کہا گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نازل بھی کس نے کیا؟ اللہ نے، اور حفاظت بھی اللہ فرماتا ہے ہم خود کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس مقام پہ قرآن کو کیا کہا؟ الذکر۔ اس کا مطلب ذکر قرآن کا ایک اور نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کے بہت سے نام ہیں، الفرقان، الشفا، یہ قرآن کے، اور اس کے علاوہ اس کے صفاتی نام، یہ تو ذاتی نام ہے۔ ذاتی اور صفاتی میں یوں سمجھیے جیسے ایک بچے کا نام ہے خرم، یہ اس کا ذاتی نام ہے، وہ حافظ قرآن ہے، ہم اسے کہتے ہیں حافظ صاحب۔ تو حافظ صاحب اس کا ذاتی نام ہے کہ صفاتی؟ صفاتی۔ اسی طرح قرآن کی جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کی وجہ سے قرآن کے تقریباً 55 نام قرآن کے اندر سے ماخوذ ہیں۔ جیسے قرآن مجید کا صفاتی نام ہے حکیم، ہم کہتے ہیں قرآن حکیم، حکمت سے بھری ہوئی کتاب، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید، مجید کہتے ہیں بزرگی، یعنی وہ قرآن جو بزرگی کی علامت ہے، وہ آیات جس میں بزرگی کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید، قرآن حکیم، ہم یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کو الفرقان کہتے ہیں، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ یہ قرآن مجید کے مختلف نام ہیں، اور جو قرآن کی آیات سے ماخوذ ہیں وہ 55 ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی چیز ہے۔ اب آئیے ہم قرآن مجید کے نزول کا جو اصل واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ اس کے اندر بہت سا خلط مبس ہے۔ ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اس ریالٹی کی طرف لائیں جس سے آپ کو پتہ چلے یہ قرآن ہم تک کیسے آیا، یہ کیسے ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم قرآن کے معنی اور مطالب کی طرف چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام الہی کے بارے میں واضح کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے نازل ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں غار حرا میں جلوہ فرما ہوتے اور عبادت میں مشغول رہتے، اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھانا لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔
اب یہاں کتابوں میں جو لکھا ہے اس میں بہت سا خلط مبس کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ مستشرقین کا کام ہے۔ وہ مسلمانوں کی کتابوں میں جب وہ فنڈ دیتے ہیں، ہمیں قرضہ دیتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے اس طرح تو نہیں دیں گے، وہ اپنے مقاصد بھی پورے کریں گے۔ وہ ایسے واقعات ہماری کتابوں میں شامل کرتے ہیں جس سے ایک مسلمان کے ذہن میں نعوذ باللہ سرکار کی عظمت کی کمی آ جاتی ہے۔ مثلا ایک واقعہ لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ بھی کتابوں میں پڑھ کے آئے ہیں، حالانکہ اس کا کہیں حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ کس کی مجال ہے کہ کوئی کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ پھینکے؟ اس کا مطلب یہ اس طرح کی باتیں صرف شامل کی گئی ہیں۔ اور یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کے نزول میں جو واقعہ ہے اس میں بھی ایک چیز ایڈ کر کے نعوذ باللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی کی گئی ہے۔ اب واقعہ سنیے گا، آپ کا دل باغ باغ ہوگا اور میں غلطی کی نشاندہی کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن عبادت میں مشغول تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشغول ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام غار کے تہانے پر آئے اور آ کے کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ اب یہاں جو کتابوں میں لکھا ہے وہ دل جلتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں، نعوذ باللہ۔ پوری کائنات کے لوگوں کا علم جمع کر لینا تو ہمارے آقا کے علم کا سمندر جو بہتا ہے نا، وہ اتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے کہ پوری مخلوق کا علم ایک قطرہ ہے، بلکہ وہ بھی نسبت نہیں ہے، اور ہمارے آقا کا علم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ آج ایک نوجوان جب یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، دل جلتا ہے، اور کتابیں ساری بھری یہی پڑھی ہیں کہ سرکار نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ آپ بھی یہی پڑھتے آئے ہیں، کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اب کتابوں میں جا کے دیکھیے گا، آپ کے سلیبس کی بچوں کے سب میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اور بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ بخاری کے، کیونکہ ہم نے آپ کو کہا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ یہاں سیکھنے کو ملے گا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جب کہا نا جبریل علیہ السلام نے اقرا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کی یاد میں مستغرق تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہوں، یہ مجھے کون کہتا کہ پڑھیے؟ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ نعوذ باللہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پڑھا لکھا کی عربی بنتی ہے ما انا بمقروء ولا بمکتوب۔ یہ کتاب میں تو نہیں ہے بخاری شریف میں کہ میں پڑھا لکھا نہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے آقا کا علم تو وہ ہے، اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ جن کو پڑھانے والا پروردگار ہو ان کے علم کا کون انالیسس کر سکتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر عرض کیا جبریل امین علیہ السلام نے اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا ما انا بقاری۔ اچھا، بخاری شریف کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی بالغ من الجہدہ، یہاں تک کہ جبریل کی بھی بس ہو گئی، کیونکہ جبریل ایک فرشتہ ہے، ہمارے آقا نبیوں کے سردار ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ نعوذ باللہ جبریل سرکار کو پڑھاتے تھے، نہ نہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے، اللہ نے معراج کی رات کہا جبریل میرے محبوب کو اٹھانا نہیں ہے، یہ ہم نے جو کافوری ہونٹ تمہیں دیے ہیں یہ دیے ہی اس رات کے لیے تھے، میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کو چوم اور بوسہ دے تاکہ وہ ٹھنڈک محسوس کر کے بیدار ہو جائیں۔ ایسے چوم میرے محبوب کے، اٹھانا بھی نہیں ہے، دروازہ بھی نہیں نوک کرنا، ام ہانی کے گھر کی چھت کو شگاف بنا کے داخل ہو۔ جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے آقا کے پاؤں کو چوما، کافوری ہونٹ سے ٹھنڈک محسوس ہوئی تو کہا جبریل آج بے وقت آ گئے؟ کہا آیا نہیں، مجھے رب نے بھیجا ہے، رب آپ کے دیدار کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے، اللہ آپ کو یاد فرما رہا ہے، چلیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے۔ پھر گئے تھے۔
تو جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ تو فرشتے ہیں، ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ جہاں جا کے جبریل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پہ کہا جی میں نہیں آگے بڑھ سکتا، پر جل جائیں گے، وہ تو چوتھے آسمان پہ جا کے رک گئے۔ ہمارے آقا اس سے آگے عالم جبروت میں پہنچے، اور جبروت سے آگے عالم لاہوت میں پہنچے، اور لاہوت سے آگے لامکاں پہ پہنچے۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے جی، ان 4 مرتبہ ایسے ہوا، پھر سینے سے لگایا، پھر چھوڑا، پھر آخر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں جس اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوں یہ مجھے اسی کا نام لینے کا کہہ رہا ہے، تو ہمارے آقا نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے قرآن کی نزول کی وحی کا پہلا واقعہ۔ اس طرح قرآن یہاں پہلا واقعہ ہے، اور 5 آیتیں سب سے پہلے سورہ علق کی اتری۔ وحی کی ابتدا کتنی آیات سے ہوئی جی؟ 5، اور سورہ علق، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نزول وحی کے بعد، چونکہ پہلا واقعہ تھا، پہاڑ پر بھی اترتی تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی پاش ہو جاتی۔ ہمارے آقا علیہ السلام پر وقتی طور پہ کپ کپی طاری ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، اور جس وقت کپ کپی کم ہوئی تو پوچھا کیا ہوا، آپ نے واقعہ سنایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دی، کہا آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کے کس ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کیوں گھبراتے؟ اس وقت سب سے بڑے عالم ان کے چچا زاد تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے جب واقعہ سنا انہوں نے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ وہ پہچان گئے، وہ علم والے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر وحی کے نزول کا سلسلہ ایسے شروع ہوا۔ یہ ہم نے آج قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے حوالے سے ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب انشاءاللہ یہ آج ہماری پہلی نشست ہے، ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ ہم اگلی نشست کے اندر پھر قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ، اور قرآن مجید کی آیات کا ربط اور یہ تعلق آپ کو بتائیں گے، پھر یہ کس طرح ہمارے تک منتقل ہوا۔ میری اس گفتگو میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا اس کے علاوہ کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں ہو، آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور قرآن کی تعلیمات سے ہم سب کو وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی